بعد امامہ اسکول میں کچھ کتابیں لے گئی تھی۔ بریک کے دوران جب وہ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھی تو امامہ اپنے ساتھ وہ کتابیں بھی لے آئیں۔ میں تمہارے اور جبیلیہ کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ کیا لائی ہو؟ امامہ نے شاپر سے وہ کتابیں نکال لی اور انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں ان کتابوں پر نظر ڈالتے ہی کچھ چپ سی ہو گئی۔ جویریہ نے امامہ سے کچھ نہیں کہا مگر تحریم یکدم کچھ اکھڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد مہری سے پوچھا۔ یہ کتابیں ہیں، میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امامہ نے کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں وہی غلط فہمیاں جو تمہارے دل میں ہمارے مذہب کے لیے ہیں۔ امامہ نے کہا۔ اسے کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے مذہب یا تمہارے نبی کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں؟ تحریم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود اندازہ کر سکتی ہوں، صرف اسی وجہ سے تم لوگ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، یا ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ہمارا ایک نبی ہے، اور وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امامہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تحریم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں اسے تھما دیں۔ ہمیں تمہارے اور تمہارے مذہب کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ہم تمہارے مذہب کے بارے میں ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اسے تم کوئی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بڑے روکھے لہجے میں امامہ سے کہا۔ اور جہاں تک ان کتابوں کا تعلق ہے تو میرے اور جویریہ کے پاس اتنا بیکار وقت نہیں ہے کہ ان احمقانہ دعووں، خوش فہمیوں اور گمراہی کے اس پلندے پر ضائع کریں جسے تم کتابیں کہہ رہی ہو۔ تحریم نے ایک جھٹکے کے ساتھ جویریہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں کھینچ کر انہیں بھی امامہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ امامہ کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ اسے تحریم سے اس طرح کے تبصرے کی توقع نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ کبھی بھی اسے کتابیں دینے کی حماقت نہ کرتی۔ اور جہاں تک اس احترام کا تعلق ہے تو اس نبی میں جس پر نبوت کا نزول ہوتا ہے، اور اس نبی میں جو خود بخود نبی ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تم لوگوں کو اگر واقعی قرآن پاک پر یقین ہوتا تو تمہیں اس کے ایک حرف پہ بھی یقین ہوتا۔ نبی ہونے اور نبی بننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تحریم، تم میری اور میرے فرقے کی بے عزتی کر رہی ہو، امامہ نے آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسو کے ساتھ کہا۔ میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہی، میں صرف حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں بے عزتی لگتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، تحریم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ روزہ رکھنے اور بھوکے رہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، قرآن پڑھنے اور اس پر ایمان لانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے عیسائی اور ہندو بھی اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیا انہیں مسلمان مان لیا جاتا ہے؟ اور بہت سے مسلمان بھی دوسرے مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے دوسری الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں؟ اور تم لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے، تم ان کی نبوت کو جھٹلاؤ گے تو اور کیا جھٹلاؤ گے؟ پھر تو انجیل کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر تو توریت کو بھی جھٹلانا پڑے گا جس میں ان کی نبوت کی بات کی گئی ہے۔ پھر تو قرآن پاک کو بھی جھٹلانا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر تمہارا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتا ہے تو وہ ان مناظروں کی کیا توجیہ پیش کرتا جو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کئی سال عیسائی پادریوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے آخری دین ہونے پہ کرتا رہا تھا۔ اس لیے امامہ ہاشم، تم ان چیزوں کے بارے میں بحث کرنے کی کوشش مت کرو جن کے بارے میں تمہیں کچھ سرے سے ہی پتہ نہیں ہے۔ تمہیں نہ اس مذہب کے بارے میں پتہ ہے جس پر تم چل رہی ہو، نہ اس کے بارے میں جس کے بارے میں تم بات کر رہی ہو، تحریم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اور میں ایک چیز بتا دوں تمہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہو تو ہمارے نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، امامہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تو ہم بھی انجیل پر یقین رکھتے ہیں، اسے الہامی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی نبوت پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا ہم کرسچن ہیں؟ اور ہم تو حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہم یہودی ہیں؟ تحریم نے کچھ تمسخر سے کہا۔ ہمارا دین اسلام ہے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور ہم ان پیغمبروں پر یقین رکھنے کے باوجود نہ عیسائیت کا حصہ ہے نہ یہودیت کا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کا نبی ہے کیونکہ تم اس کے پیروکار ہو۔ ویسے تم لوگ تو ہمیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، ابھی تم اصرار کر رہی تھی کہ تم اسلام کا ایک فرقہ ہو، کہ تمہارے نبی اور اس کے بعد آنے والی تمہاری جماعت کے تمام لیڈرز کا دعویٰ ہے کہ جو مرزا کی نبوت کی پہ یقین نہیں رکھتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام سے تو تم لوگ ہم تمام مسلمانوں کو پہلے ہی خارج کر چکے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ امامہ نے کدڑے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم ذرا اپنے والد سے اس معاملے کو ڈسکس کرو، وہ تمہیں خاصی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن دیں گے اس بارے میں، تمہارے مذہب کے خاصے سرکردہ رہنما ہے وہ، تحریم نے کہا۔ اور یہ جو تم کتابیں ہمیں پیش کر رہی ہو نا، انہیں خود پڑھا ہے تم نے؟ نہیں پڑھا ہوگا،
ورنہ تمہیں پتہ ہوتا ان سرکردہ رہنماؤں کے بارے میں۔ جویریہ تحریم کی ساری گفتگو کے دوران خاموش رہی، وہ صرف نکیوں سے اماموں کو دیکھتی رہی۔ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میری کتاب مجھ تک دونوں باتیں بہت صاف اور واضح اور دو ٹوک انداز میں پہنچاتی ہے۔ پھر مجھے کسی اور شخص کے ثبوت اور اعلان کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تحریم نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بہتر ہے کہ تم اپنے مذہب کو یا ہمارے مذہب کو زیر بحث لانے کی کوشش نہ کرو۔ اتنے سالوں سے جو دوستی چل رہی ہے نا، چلنے دو۔ اور جہاں تک تعلق ہے تمہارے گھر نہ آنے کا، تو ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرے والدین کو تمہارے گھر آنا پسند نہیں ہے۔ یہاں اسکول میں تم سے دوستی کرنا ایک الگ بات ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے ہماری، اور دوستی میں عام طور پر مذہب آڑے نہیں آتا، لیکن گھر میں آنا جانا کچھ مختلف چیز ہے۔ انہیں شاید میری کسی عیسائی یا ہندو دوست کے گھر آنے جانے پر اعتراض نہ ہو، لیکن تمہارے گھر آنے جانے پر ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے مذہب کو مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور نہ ہی کہتے ہیں۔ جس مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہی بتاتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنا تم لوگوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، اتنا ان لوگوں کو نہیں کیا جاتا، کیونکہ تم لوگ صرف پیسے کے حصول اور اچھے مستقبل کے لیے نیا مذہب اختیار کر کے ہمارے دین میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر کرسچنز، ہندو یا یہودی ایسا نہیں کرتے۔ امامہ نے بے اختیار اسے ٹوکا، کس پیسے کی بات کر رہی ہو تم ہماری فیملی کو جانتی ہو، ہم لوگ شروع سے ہی بہت امیر ہیں، ہمیں کون سا پیسہ مل رہا ہے اس مذہب میں رہنے کے لیے؟ ہاں تم لوگ اب بڑے خوشحال ہو چکے ہو، مگر شروع سے تو ایسے نہیں تھے۔ تمہارے دادا مسلمان تھے اور غریب تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے، اور ایک چھوٹے کاشتکار تھے۔ ربو سے کچھ فاصلے پر ان کی تھوڑی سی بہت زمین تھی، پھر تمہارے تایا نے اپنے کسی دوست کی توسط سے وہاں جانا شروع کر دیا اور یہ مذہب اختیار کر لیا، اور بے تحاشا امیر ہو گئے کیونکہ انہیں وہاں سے بہت زیادہ پیسہ ملا۔ پھر آہستہ آہستہ تمہارے والد اور تمہارے چچا نے بھی مذہب بدل لیا، پھر تم لوگوں کا خاندان اس ملک کے مدمول ترین خاندانوں میں شمار ہونے لگا۔ کام کرنے والے تم لوگ واحد نہیں ہو، زیادہ تر اسی طریقے سے لوگوں کو اس مذہب کا پیروکار بنایا جا رہا ہے۔ امامہ نے کچھ بھڑکتے ہوئے اس کی بات کو کاٹا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اپنے گھر والوں سے پوچھ لینا کہ اس قدر دولت کس طرح آئی، اور ابھی بھی کس طرح آ رہی ہے۔ تمہارے والد اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں نا، ہر سال لاکھوں ڈالرز آتے ہیں انہیں غیر ملکی مشنز اور NGOs سے۔ تحریم نے کچھ تحقیر امیز انداز میں کہا، یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ امامہ نے بے اختیار کہا، میرے بابا کسی سے کوئی پیسے نہیں لیتے، وہ اگر اس فرقے کے لیے کام کر رہے ہیں تو غلط کیا ہے؟ کیا دوسرے فرقوں کے لیے کام نہیں کیا جاتا؟ دوسرے فرقوں کے بھی تو علماء ہوتے ہیں یا ایسے لوگ جو انہیں سپورٹ کرتے ہیں، بابا کو کہیں سے نہیں ملتا۔ امامہ نے ایک بار پھر کہا۔ تحریم نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امامہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر گردن موڑ کر پاس بیٹھی جویریہ کو دیکھا۔ تم بھی میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ تحریم نے غصے میں آ کر تم سے یہ سب کچھ کہا ہوگا، تم اس کی باتوں کا برا نہ مانو۔ جویریہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، تم ان سب باتوں کو چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں، بیگ ختم ہونے والی ہے، جویریہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔